میرے محترم دوست بزرگ، پچھلے جمعہ کو اللہ رب العزت نے سبح للہ ما فی السماوات والارض، یعنی آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، آج قربانی کو کتنی بڑی ثواب جو باپ اپنے بیٹے کو قربان کرتے ہیں۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوست بزرگ، پچھلے جمعہ کو اللہ رب العزت نے سبح للہ ما فی السماوات والارض، یعنی آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، کہ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ دن اور رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں مگر تھکتے نہیں۔ اس کے علاوہ کائنات کی تمام چیزیں مثلاً آسمانی کرے، انسان، حیوانات، نباتات، جمادات، سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں اس کی تعریف کے ساتھ، مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ ان کی زبان کو اللہ ہی جانتا ہے، جس کے ساتھ وہ چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ تمام نباتات، درختوں کی پتے، حیوانات اور سمندروں کی مخلوق اور ابر و باد، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ان کی تسبیح کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور جس کی وہ تسبیح کرتے ہیں مگر انسان اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح سورۃ النحل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، آسمان اور زمین کی ہر چیز اور جانور اور فرشتے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ انسانوں میں سے انسانوں میں سے بہت لوگ ہیں جو اپنے اختیار اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کی سامنے سجدہ ریز ہوتی ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو نہ سجدہ کرتے ہیں اور نہ اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کافر، مشرک یا دہریے ہوتے ہیں۔ تاہم اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان سجدہ یا تسبیح بیان نہیں کرتا تو اس کا سایہ تو بہرحال سجدہ ریز ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ
من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وظلالہم بالغدو والآصال، اور جو بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ خوشی یا ناخوشی سے اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ کسی کی سایہ کا مشرق اور مغرب کی طرف جھکنا یہی اس کی سجدہ ریز کا ثبوت ہے۔ اسی طرح ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے کہ وہ پروردگار تمام عیوب و نقائص اور ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں، اور تعمید کا بیان کہ تمام صفت کمال اللہ تعالیٰ کی ذات میں پائی جاتی ہے۔ میرے دوستوں، اسی طریقے سے اللہ رب العزت، اس سے پہلے جمعہ کو میں نے 7 چیزیں بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تنزیہ پورے کائنات کی تمام تر چیزیں بیان کرتی ہیں۔ دوسری نمبر، آسمان و زمین کی بادشاہت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب میرے دوستوں، تیسری نمبر میں اولہ وآخرہ وظاہرہ والباطن، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، سب سے پہلے بھی یہی ہے اور سب سے آخر میں بھی یہی ہے، یعنی ابتدا میں بھی اللہ، اور اللہ کی سوا ابتدا میں کوئی نہیں، یعنی اللہ کی ذات ازلی ہے، اور آخر کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی انتہا نہیں اور وہ ابدی ہے۔ حدیث موضوع صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کان اللہ علم یکن سواہ شیء، ایک وقت ایسے تھا جب صرف اللہ کی ذات تھی اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہ تھی۔ اسی طرح ایک وقت آئے گا جب صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی اور اس کی سوا کوئی چیز نہ ہوگی نہ رہے گی۔ والظاہر والباطن، ظاہر میں بھی وہی ہے اور باطن بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر میرے دوستوں، جن سے اس کی ہستی کا اندازہ ہوتا ہے، گویا اپنے نشانی اور آثار کے اعتبار سے ظاہر ہے، اور باطن اس اعتبار سے ہے کہ اس کا ادراک عقل یا حواس کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ورا الورا ہے، وہ بہت لطیف اور باطن ہے۔ میرے دوستوں، ہم جو بول رہے ہیں وہ بھی اللہ کی ارادہ اور اس کی مشیت سے۔ وہ اللہ کی ذات ابتدا میں بھی وہی ہے اور انتہا میں بھی وہی ہے، جو ہمیشہ ابد الاباد ہے، جو واجب الوجود ہے، اور ایک وقت ایسے آئے گا کہ پورے کائنات کو اللہ رب العزت ختم کر دیں گے، پورے کائنات فنا اور تباہ ہو جائیں گے، لیکن وہ اللہ کی ذات اور اس کی بزرگی باقی رہیں گے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں تمام تر چیزیں فنا ہونے والی ہیں، سب فانی ہیں، اور باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے اور اس کی بزرگی کی۔ آج میرے دوستوں، پھر اللہ رب العزت آسمان اور زمین کی تخلیق کرنے والے وہ اللہ کی ذات جو 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو بنایا، یعنی وہ بھی دین دنیا کی اعتبار سے نہیں، آخرت کی اعتبار سے، کہ دنیا کی 1000 دین یعنی گویا کہ آخرت کی 1 دن کے برابر ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی ذات نے 6000 سالوں میں یہ آسمان اور زمین کو بنایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اپنا عرش کو قائم فرمایا، اپنے عرش کو استور کی۔ تو میرے دوستوں، بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت 6000 سالوں میں جو آسمان اور زمین کو بنایا، جبکہ اللہ رب العزت جب فرماتے ہیں کن ہو جا فیکن، وہ ہو جاتے ہیں، تو رب العالمین کے لیے کوئی مشکل تھا کیا؟ نہیں۔
ان کی حکم کے مطابق وہ قائم ہو جاتی ہیں. مگر یہ بھی ایک حکمت اللہ رب العزت کا کہ بھائی جلد بازی شیطان کی کام ہے اور آہستگی اور پختگی رحمان کی کام ہے. میرے دوستوں کہ جلد بازی کی بجائے اللہ رب العزت جن چیزوں کو پختگی کے ساتھ کرتے ہیں اور آہستگی کے ساتھ، اس میں بھی بہت بڑی حکمت ہے. اس میں جو کام انسان ٹھہر کے یا آرام سے اور سکون سے کرتے ہیں وہ کام سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے اور سب سے زیادہ پختہ ہوتے ہیں، اور جو جلد بازی میں کرتے وہ کام زیادہ دیر ٹھہرتے نہیں ہیں. آپ دیکھیں سمندر کی جانچ کو، جب سمندر کے اندر موجیں چلتی ہیں کتنے جلدی اس کی جانچ بنتی ہے اور منٹوں میں وہ جانچ ختم ہو جاتی ہے. لیکن جو پانی ہے بے انتہا، اس کی کوئی خاتمہ نہیں ہوتی. اب میرے دوستو پانچواں نمبر اللہ کا علم محیط، یعنی یعلم ما یلج فی الارض، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا. وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو چیز زمین سے نکلتی ہے. زمین میں داخل ہونے والی چیز میرے دوستوں، زمین میں داخل ہونے والی اشیاء میں بارش کا پانی، نباتات، بیج اور خود مرنے والے انسان ہیں. جب انسان مر جاتے ہیں اب زمین میں داخل ہوتی ہیں، بارش کی پانی زمین میں جاتی ہیں. اسی طریقے سے نباتات ہے، نباتات کی بیج ہے. میرے دوستو ہم جب پودے لگاتے ہیں کسی چیز کو، اس کا بیج لگاتے ہیں، وہ زمین میں جاتی ہیں. تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے. پھر فرمایا اللہ رب العزت کہ وما یخرج منہا، میرے دوستوں کہ نکلنے والی چیزوں میں پانی، زمین سے جو نکلتے ہیں کہ پانی ہے، تیل ہے، گیس ہے، سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، کوئلہ ہے، اور پھر غلہ، سبزیاں، پھل پھول، یہ سب تمام تر چیزیں زمین سے نکلتی ہیں. ہر قسم کی نباتات اور معدنیات زمین ہی سے نکلتی ہے، جس سے انسان اور دیگر جاندار مستفید ہوتی ہیں. تو فرمائیں ان تمام چیزوں کو اللہ ہی جانتا ہے. کہاں کہاں چھپے ہوئے چیزیں ہیں، اللہ نے کہاں معدنیت کو رکھی ہے، کہاں لوہا ہے اور کہاں سونا ہے اور کہاں چاندی ہے میرے دوستوں، پھر کہاں غلہ پیدا ہونے والے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں جو کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں نکلتی ہیں، تمام تر چیزیں اللہ کی علم میں ہیں. وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور اللہ تعالیٰ ان اشیاء کو بھی جانتا ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہیں اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے. آسمان سے نازل ہونے والی اشیاء، بارش ہے، قضاء و قدر کی فیصلے ہے، روزی کا حکم ہے، ترقی و تنزل کا فرمان ہے کہ کس کو اللہ ترقی دیتا ہے. تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل نا. پھر فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تمام تر بادشاہت اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قل اللہم مالک الملک. تمام بادشاہوں کا بادشاہ، تمام ملکیت کے مالک کون ہے بھائی؟ اللہ کی ذات ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ اللہ رب العزت جس کو بادشاہت دیتے ہیں اور جسے چاہے اس سے بادشاہت کو چھین لیتے ہیں، اور جسے چاہے عزت عطا فرماتے ہیں، جسے چاہے اس سے ذلیل و خوار فرما دیتے ہیں. تو میرے دوستوں اللہ نے جو فرمایا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اللہ تعالیٰ ان اشیاء کو بھی جانتا ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اس کی طرف چڑھتی ہے. آسمان سے نازل ہونے والی اشیاء، بارش ہے، قضاء قدر کی فیصلے ہے، اور روزی کا حکم ہے، ترقی اور تنزل ہے کہ کس کو ترقی دینا ہے اور کس کو تنزل کرنا ہے. بھئی ایک بندہ 22 گریڈ کے افسر ہے اور پھر منٹوں میں اس کو ڈی گریڈ کر دیتے ہیں کہ وہ 11 گریڈ میں آ جاتا ہے. اور ایک بادشاہ ہے کہ جو
پورے ملک کی بادشاہ بڑے وزیر اعظم ہیں، لیکن منٹوں کے اندر اس کی بادشاہت کو چھین کے اللہ رب العزت اور کسی کو دے دیتے ہیں۔ اس کو تو دیکھنے سوچنے کی بات ہے، وہ اللہ کی ہاتھ میں، اس کی اختیار میں ہے۔ قضا و قدر اللہ کی ہاتھ میں، تمام چیزوں کو اللہ جانتے ہیں۔ کب کس کی باری آتی ہے بھائی، کس کو ترقی دینا ہے اور کس کو تنزل، کس کو بادشاہ بنانا ہے، کس سے بادشاہت کو چھیننا ہے، اور کس سے ذلیل و خوار کرنا ہے اور کس کو عزت دینا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ پھر فرمایا وما یعرج فیہا، میرے دوستوں پھر اللہ نے فرمایا جو آسمان میں چڑھتے ہیں یعنی فرشتہ، یہ فرشتے اوپر جاتی ہیں اور نیچے بھی اتارتے ہیں، نیچے بھی آتے ہیں۔ انسانوں کی اعمال بھی اوپر جا کر خطیرۃ القدس میں جا کر پہنچتے ہیں، وہ عمل صالحہ کرے یا عمل سیئہ کرے، اچھا عمل کرے یا بری عمل کرے، وہ آسمان میں چڑھتے ہیں۔ اللہ اس کو بھی جانتا ہے، سب چیزیں اللہ کی علم میں ہیں، کوئی چیز اللہ کے علم سے غائب نہیں ہے۔ پھر فرمایا معیت، یعنی وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی، اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی، وہ اللہ ہر جگہ حاضر ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ میرے دوستو ہمارے بولنا ہمارے اختیار نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر اللہ چاہے میرے بولی کو بند کر دے، ہمارے دیکھنا اللہ کی اختیار میں ہے۔ اگر اللہ چاہے ہم دیکھ نہیں سکتے، میرے دوستوں وہ بھی اللہ کی اختیار میں ہے۔ اللہ کی اختیار، ہمارے سانس لینا یہ بھی اللہ کی اختیار میں ہے، اگر وہ چاہے تو ہمارے سانس بند ہو جائے۔ ہمارے سننا اللہ کی اختیار میں ہے، اگر اللہ چاہے ہمارے سننا بند ہو جائے۔ ہمارے کھانا پینا اللہ کی اختیار میں ہے۔ میرے دوستو اگر اللہ چاہے ہمارا کھانا بھی بند ہو جائے، ہمارے پینا بھی بند ہو جائے، ہمارے میرے دوستوں ہمارے سوچنا وہ بھی اللہ کی اختیار میں ہے۔ اللہ اگر چاہے میرے دوستوں تو ہمارے سوچنا، ہمارے فکر کرنا، ہمارے سمجھنا، تمام تر چیزیں ہم سے دور ہو جائے میرے دوستوں، تو پھر ہماری یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم سوچ لیں، ہماری یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم سمجھ لیں، ہماری یہ اختیار نہیں ہے ہم غور و فکر بھی کر لیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، کہ انسان سوچے، غور و فکر کرے، تفکر و تدبر کرے انسان کہ تمہارے یہ کھانا کہاں سے آتے ہیں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف تم سوچ لو کہ جو تم کھاتے ہو۔ اگر اللہ چاہے تمہارا کھانا بھی بند ہے، تمہارے پینا بھی بند ہے، اور جب اللہ نے تمہیں یہ طاقت دی ہے کہ تم کھا بھی سکتے ہو، تم پی بھی سکتے ہو، تم سانس بھی لے سکتے ہو، تم دیکھ بھی سکتے ہو، تم سن بھی سکتے ہو، تم غور و فکر بھی کر سکتے ہو، تو غور کرو، فکر کرو۔ اللہ رب العزت نے تمہیں وہ عقل عطا فرمایا، وہ سمجھ عطا فرمایا، وہ عقل سلیم عطا فرمایا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھو، غور و فکر کرو کہ یہ تمہارے کھانا کہاں سے آتے ہیں۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، اللہ نے فرمایا کہ آسمان سے پانی آسمان سے اللہ پانی برساتے ہیں، پھر زمین کو پھاڑتے ہیں، پھر اس کی بعد تم پودے لگاتے ہو، بیج لگاتے ہو۔ وہ کون نکلتے ہیں؟ اللہ نکالتے ہیں۔ تمہارے کام ہے لگانا، نکلنے کا کام کس کا بھائی؟ اللہ کی۔ تم لگاتے ہو دھان، تم لگاتے ہو گندم، اور پھر وہ پودے نکل کر آتے ہیں۔ دھان لگانے کا بھائی کس کا کام ہے؟ اللہ کی کام۔ تم پودے لگاتے ہو، لیکن تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ اس پودے کے اندر دانہ آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے، گندم ہوں گے یا بھی نہیں ہوں گے، دان ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے۔ تم انگور کی پودے لگاتے ہو بھائی، انگور کے پودے سے انگور آئیں گے بھی یا نہیں۔ پپیتا کا درخت لگاتے کہ بھائی پپیتا کے لیے، پتہ چل رہا ہے کہ اس میں پپیتا نہیں ہے، پھول ہی پھول ہے۔ کیا ہے بھائی؟ پھول ہے۔ تو پھل دینے کا اختیار کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔
اللہ کی ہے. ہم بولنے کی ارادہ کرتے ہیں, اللہ ہمیں بولنے کی طاقت دیتے ہیں, اور اگر اللہ نے طاقت دی ہمارے بولی بند ہے. ہم سانس لینے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ پھر ہمیں سانس دیتے ہیں, اور اگر اللہ چاہے ہمارے سانس منٹوں سیکنڈوں کے اندر بند ہو جائے. ہم دیکھتے ہیں میرے دوستوں, لیکن یہ اختیار اللہ کی ہاتھ میں ہے کہ تم اس لیے دیکھتے ہو کہ اللہ نے تمہیں طاقت عطا فرمائی دیکھنے کا, اسی وجہ سے تم دیکھتے ہو, ورنہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے میرے دوستوں. تو پھر ہم کس کے لیے بھائی؟ اللہ کے لیے ہے. ہم کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, یار تم نہیں, پوری کائنات کی جتنی چیزیں ہیں, تمام تر چیزیں, سب کچھ اللہ کے لیے ہے. سب کچھ کس کے لیے بھائی؟ اللہ کے لیے ہے. اسی وجہ سے اللہ کی پوری کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں, نباتات و جمادات سے لے کر میرے دوستو تمام تر چیزیں, سب للہ ما فی السماوات والارض, آسمان و زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں, تمام تر چیزیں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. دوسری جگہ میں اللہ نے فرمایا کہ تمام چرند پرند اللہ کی ذکر کرتے ہیں, اللہ بحمدہ, اس کی تعریف کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, لیکن تم اس کے تسبیح کو نہیں پہچان سکتے ہو, نہیں جان سکتے ہو, نہیں سمجھ سکتے ہو. تم کیا سمجھ سکتے گھڑی کی آواز کو؟ آپ کو پتہ ہے یہ گھڑی آواز دے رہا ہے. شاعر کہتے کہ جر سے ہر دم بگو یاد اللہ نہ گویا ٹن ٹنر ٹن ٹن نہ ٹوٹو. یہ گھڑی ٹن ٹن کر کے آواز دے رہا ہے, کہا کہ یہ ٹن ٹن کر کے آواز نہیں دے رہا ہے, یہ بھی اللہ 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 کر رہا ہے. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں جان سکتے ہو. یہ پنکھے چل رہا ہے میرے دوستوں, آپ دیکھ رہو, یہ بھی اللہ کی ذکر کر رہا ہے, یہ بھی اللہ کی ذکر کر رہا ہے. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں جان سکتے ہو, اللہ جان سکتے ہیں. اللہ کی علم میں ہے کہ یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. تو پوری کائنات کی جتنی چیزیں ہیں, تمام تر چیزیں میرے دوستوں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. کیوں بھائی؟ وہ اللہ جو تمہارے ساتھ ہے, اللہ جو اس کی ساتھ ہے پوری کائنات کے اندر. گویا کہ بھائی تم دو بیٹے ہو تو تیسرا کون ہے بھائی؟ تم دو بیٹے ہو, تیسرا کون ہے؟ اللہ ہے. آپ تین بیٹے ہو, چوتھا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, کہ سن لو اتنا اللہ رب العزت کہ اتنی قریب ہے, ہم تو انسان کی شاہ رگ سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں. یہ معیت کیا ہے؟ ذاتی ہے, یعنی اللہ تمہارے ساتھ ہے. اسی وجہ سے میرے دوستو ہمیشہ یہ بھی ایک تسبیح کرنا چاہیے, اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی, اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی. ایک تسبیح روزانہ یہ بھی آپ کر لیا کرو, کیونکہ اللہ ہر جگہ حاضر ہے. اللہ پوری کائنات کی سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اللہ میری ساتھ ہے میرے دوستوں, اللہ میرے ساتھ ہے. پھر اللہ آگے میں فرمایا دوسری جگہ میں اللہ ہوا معہم اینما کانوا, کہ تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو, جو کچھ زمین میں ہے نہ وہ نہیں ہوتے سرگوشی کرنے والے, تین مگر ان کی پانچ چھوتا وہ ہوتا ہے, اور نہیں ہوتے پانچ مگر چھیٹا ہوا اللہ کی ذات ہے. کیا سمجھتے ہو؟ تم برائی کرتے ہو, اللہ دیکھ نہیں رہے. تم بے ایمانی کر رہے ہو, اللہ دیکھ نہیں رہے. تم فراڈ کر رہے ہو, اللہ دیکھ نہیں رہے. تم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو, اللہ دیکھ نہیں رہے. تم تکبریوں میں لگی ہوئے کہ اللہ دیکھ نہیں رہے. تم غرور ہو تو اللہ دیکھ نہیں رہے. اللہ سب کچھ دیکھ رہے. میرے دوستو ہمارے کیا حیثیت ہے, ہمارے تو کچھ بھی نہیں ہے میرے دوستو. آج ہوں تو کل نہیں ہوں. اللہ رب العزت جو چاہے اسی کی مرضی ہے میرے دوستو. کوئی 50 سال, کوئی 60 سال, کوئی 70 سال, کسی کی یہ بھروسہ نہیں کہ میں بھائی 2 منٹ بعد یہاں سے باہر چلے جاؤں. تو پھر اللہ کی خوف تمہارے دل کے اندر کیوں نہیں ہے؟ کیوں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر تم یقین نہیں کرتے ہو کہ اللہ تو میرے ساتھ ہے,
اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. ہم اگر گناہ کی کام کر رہے ہیں وہ بھی اللہ دیکھ رہے ہیں, ہم اگر نیکی کی کام کر رہے ہیں وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے. جو کچھ آسمان میں چڑھتے ہیں میرے دوستوں, فرشتے ہو یا پھر تمہارے نیک اعمال یا بد اعمال ہو, اللہ کی سامنے پہنچتے ہیں میرے دوستوں. اللہ کے سامنے اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے, جو چیز آسمانوں میں جا رہے ہیں اور جو کچھ میرے دوستوں چاہے فرشتے ہو یا پھر تمہارے نیک اعمال یا تمہارے بد اعمال ہو. میرے دوستوں فرمایا ہست رب الناصر ربا, ہست رب الناصر ہست رب الناصر ربا جان ناس اتصال بے تقیب بے قیاس. اللہ تعالیٰ کی ذات کو لوگوں کی جانوں کے ساتھ اتصال حاصل ہے. میرے دوستوں اللہ تعالیٰ کی ذات لوگوں کی جانوں کے ساتھ اتصال ہے, مگر یہ مائیت کیفیت اور قیاس کی بغیر ہے. لیکن ہم جان نہیں سکتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں اس کو, ہم جان نہیں سکتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی کیفیت کو اس مائیت کیفیت اور قیاس کی بغیر ہے, ہم اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے ہیں. اسی طریقے سے میرے دوستوں رؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں بھی اہل حق اس بات کی قائل ہے کہ یہ آخرت میں اہل ایمان کو حاصل ہوگی, مگر اس کی کیفیت کو آج کوئی بیان نہیں کر سکتے. اللہ کی دیدار ہونا, اللہ کیسے ہے میرے دوستوں, اللہ کیسے اللہ کی دیدار ہوگی. رؤیت باری تعالیٰ کی بارے میں میرے دوستوں آپ اتنی سمجھ لو, اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ لو کہ اللہ کے 99 نام ہیں, ایک طرف 88, دوسری طرف 18, 99 ہو گئے بھائی. 99 اللہ کی صفتی نام ہے اور اللہ کی ذاتی نام اللہ. میرے دوستوں اب دیکھو اللہ تمہارے ساتھ ہے, اللہ تمہارے ساتھ ہے. اگر تم سوچ لو کہ تمہارے آنکھیں, تو اللہ تمہارے آنکھوں کے اندر بھی ہے. تمہاری یہ طاقت ہے کہ تم دیکھ لو, یہ تو قدرت کی شان ہے میرے دوستوں, مگر تم احساس نہیں کر سکتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ کیسے ہیں. یہ بے کیف اور بے قیاس ہے میرے دوستوں. پھر اللہ آگے فرما رہے ہیں میرے دوستوں واللہ بما تعملون بصیر, اور جو کام تم کرتے ہو اللہ دیکھنے والا ہے. تمہارے اعمال حسنہ اور اعمال سیئہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں. لہ ملک السماوات والارض, آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے, آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے, اسی کی تسلط سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں. اور انسانوں کی تمام اعمال قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے, اور پھر وہ ہر ایک کی جزا اور سزا کا فیصلہ کریں گے. میرے دوستوں پھر اللہ نے فرمایا انسانوں کا فرض ہے کہ اللہ کی ذات و صفت کے بارے صحیح علم حاصل کرے, اور اسی علم سے انسان کو حقیقی حیات نصیب ہوتی ہے. میرے دوستوں آپ دیکھو اللہ کی مرضی سے سب کچھ ہوتی ہیں. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل, رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے, وہ اللہ کی ذات ہے. کبھی رات بڑی ہوتی ہے اور کبھی دن بڑا ہوتا ہے, اور اسی پر سال بھر میں 4 موسم گرما ہے, سرما ہے, بہار ہیں اور پھر خزاں ہیں. گرما, سرما, بہار اور خزاں یہ موسم بھی آتی ہیں میرے دوستوں. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, وہ تمہارے دلوں کی راز کو بھی جانتا ہے نا. اس کو علم ہے کہ کس کی دل میں توحید ہے اور کس کی دل میں کفر اور شرک ہے, کون ایمان والے ہیں, کون نفاق والے ہیں, کون الحاد والے ہیں اور کون شک کرنے والے ہیں. تمام تر چیزیں اللہ کی علم میں ہیں. اللہ کی علم سے کوئی چیز دور نہیں ہے. میرے دوستوں اگر آپ یہ کہہ دو اللہ رب العزت سب چیزیں جانتے ہیں, اللہ سب چیزیں جانتے ہیں, اللہ کی علم سے کوئی چیز غائب نہیں ہے میرے دوستوں, بلکہ تمہارے دلوں کے رازوں کو بھی جانتے ہیں. تم نے سوچ لی بھائی ہم نے قربانی کرنا, ہم نے قربانی کرنا, اور کس نیت سے قربانی کر رہے ہو؟ دکھاوا کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے؟ جو تمہارے دلوں کے اندر سوچ ہے وہ اللہ سب سے پہلے جان لیتے ہیں. تمہارے دلوں کی راز کو کہ گوشت کھانے کے لیے قربانی کرتے ہو, دکھاوا کے لیے قربانی کرتے ہو,
तुम्हारे برادر میں کسی نے 4 लाख میں جانور لی ہے میرے دوستوں، پھر اس کی دکھاوا کی بنیاد پر تم نے 5.5 लाख میں لے لیا کہ 1 लाख اوپر جس نے 5.5 میں لی ہے تم نے اس کی دکھاوا کے لیے 7.5 लाख میں لے لی۔ اگر تمہارے کسی برادر نے 30 लाख میں جانور لی ہے تو منڈی میں جا کے 40 लाख کا جانور لے لی ہے۔ کس لیے بھائی؟ اللہ کے لیے اگر لی ہے تو تم نے یہ دکھاوا تمہارے اندر کیوں آئی ہے کہ تم نے دل کے اندر جو سوچتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے میرے دوستوں۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا بات ہے اللہ تمہارے دلوں کو جانتے ہیں، جو تمہارے نیت ہے وہ اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، نہ تمہارے قربانی کی گوشت پہنچتے ہیں اللہ کے دربار میں، نہ اس کی خون پہنچتے ہیں، بلکہ جب تم نے دل سے ارادہ کر لی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہوں، اسی وقت اللہ کے دربار میں وہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ آزمائش کس کے اوپر تھی میرے دوستوں؟ آج میرے دوستوں ہم تو سوچ رہے ہیں کہ بھائی قربانی، بھائی ایک مکان ہے کہ بھائی قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ قربانی جو مالک نصاب ہے۔ مالک نصاب کون ہے میرے دوستوں؟ جس کی پاس 52.5 تولہ چاندی کی برابر مال ہو۔ آپ کے گھر کے اندر اتنے ایسے اعلیٰ درجے کا ساڑیاں ہیں جو 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی ساڑیاں ہیں، آپ کی گھروں کے اندر بڑے بڑے بھگونا ڈیگ رکھے ہوئے ہیں، آپ اس کا بھی حساب لگائیں۔ آپ رہائشی ایک مکان ہے، ایک مکان آپ نے خرید کے رکھے ہیں، دیکھو بھائی آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہو بھائی کہ بھائی میں نے ایک مکان میں رہنے کے لیے دوستہ میرے 2 پلاٹ ہے رکھا ہوا ہے، نہ اس سے کرایہ آتا نہ کچھ بھی نہیں آتا ہے، لیکن اس کی مالیت کو آپ لگا لو کہ وہ 2 پلاٹ کی قیمت کتنی ہے۔ آپ آدھے مکان میں رہتے ہو لیکن آپ کی آدھے مکان آپ نے خرید کے رکھے ہیں، بھائی آپ نے خرید کے رکھے ہیں، اس کی کرایہ بھی نہیں آتے ہیں، کچھ بھی نہیں آتی، وہ آپ کی خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے، آپ اس خالی پلاٹ کی قیمتیں لگا لو۔ آپ کے پاس ایک بھینس ہے میرے دوستوں، یہ ایک گائے ہے کہ آپ اس کی دودھ کے لیے رکھے ہو، اس کے علاوہ آپ کے پاس حال جتنے کے لیے بھی آپ کے پاس بھینسیں یا بیل وغیرہ ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس اتنے سارے جانور ہے میرے دوستوں، اگر اس کی حساب لگاؤ گے تو 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہو جائیں گے، تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہو چکے ہیں میرے دوستوں۔ اگر آپ ایک مکان میں رہ رہے ہو میرے دوستوں، دوسرا مکان کرایہ میں چڑھائے ہو نا، لیکن آپ کی ذریعہ معاش اور کچھ نہیں ہے، اسی کرایہ سے گزر بسر ہو رہا ہے، تو پھر تو آپ کے لیے گنجائش ہے کہ بھائی آپ بچ جاؤ گے، آپ کے اوپر واجب نہیں ہوگی۔ لیکن آپ کے پاس اتنی ہیں میرے دوستوں کہ کم از کم 50,000 روپیہ نقدی ہو، آپ کے نقدی ہونے کے بعد آپ کے گھر کے اندر اتنی مال ہے میرے دوستوں، آپ اگر اس کی حساب لگاؤ گے تو 52.5 تولہ چاندی سے اوپر ہے، تو 22,000 میں جا کے ایک حصہ لے لو۔ پورا قربانی جانور کرنا آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، ایک حصہ قربانی کرنا واجب ہے میرے دوستوں۔ میں نے اسے بھی دیکھا ہوں کہ بھائی 4 5 6 پلاٹیں ہیں ان کے پاس، ایک پلاٹ میں ان کا رہائش ہے، باقی 4 5 پلاٹیں ان کے پڑے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھائی کیا کرنا ہے ایک حصہ، کیا کرنا ہے ایک حصہ، کہ بھائی اگر دینے کی بات تو دور کی بات، پہلے کہتے ہیں کہ بھائی لوگوں کو اگر گوشت تقسیم نہ کر سکے تو بیکار ہے، یا پھر لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی ایک ہی حصہ قربانی کی ہے نا، اتنا سارے پلاٹ ہے تو قربانی چھوڑ دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس کے اوپر صدقہ کرنا واجب ہے قربانی کی رقم۔ میرے دوستوں ہمارے یوٹیوب میں بیان چل رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ عنقریب آنے والے، آپ دیکھ لینا، اس میں جتنی مسائل ہے فضیلت اور مسائل تمام تر چیزیں بیان ہو چکے ہیں، آپ عنقریب یوٹیوب مولانا حبیب اللہ روحانی آفیشل میں دیکھنا، انشاءاللہ آپ کو ملتے رہیں گے۔ لیکن میرے دوستوں بات یہی ہے کہ بھائی آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، 2 سے گاڑی آپ کے گھر میں کھڑے ہوئے ہیں، یا پھر آپ کرایہ میں چلا رہے ہوتے ہو کہ بھائی آپ نے 2 گاڑی ہو گئے بھائی، تو اس صورت میں بھی آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے نا بھائی، لیکن اس کو سوچتے نہیں، اور بعض لوگ اس بات کی سوچ میں پڑے رہتے ہیں کہ بھائی کہ دنیا والے کیا کہیں گے۔ بھائی دنیا والوں کے لیے تم قربانی تو نہیں کرتے ہو نا بھائی، اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہو، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہو میرے دوستوں۔ اب اپنے مال کا قربانی تو دے دو اللہ کی رضا کے لیے، لیکن قربانی سے دور ہٹ جاتی ہیں کہ بھائی پورے جانور قربانی کرنا ہمیں،
پھر تو ہوگی، پھر قربانی کر لیں گے، ورنہ ایک حصہ کیا کرنا ہے بھائی؟ ایک حصہ تمہارے اوپر قربانی واجب ہے، ایک بکرے لا کے ذبح کر دو، یا ایک دمبے لا کے ذبح کر دو۔ میرے دوستوں 2 سال کا گائے ہونا چاہیے، اور بھینس یا بھینسا کم از کم 2 سال اس کی ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ اور 5 سال کا اونٹ ہو، بکرا 1 سال کی ہو، اور دمبا اگر پروے موٹے نظر آ رہے کہ بھائی 1 سال کا لگتے ہیں تو 6 مہینہ سے بھی دمبے کا قربانی ہو جائیں گے۔ میرے دوستوں آج قربانی کو کتنی بڑی ثواب جو باپ اپنے بیٹے کو قربان کرتے ہیں۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے وہ دعوت دینا شروع کر دی اپنے برادر کو، اپنے قوم کو دعوت دینا شروع کری کہ بھائی اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہ کرو، اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے بتوں کی پرستش کرتے ہو، تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اللہ وہ ہے تمہارے خالق اور مالک، وہ ہے نا جو وحدہ لا شریک لا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے باتیں مانے نہیں، بالآخر بتوں کو توڑ دی۔ بولے کس نے توڑا؟ بولے بڑے نے، جو بڑا ہے۔ بولے یہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ بولے یہ اگر کسی کو مار بھی نہیں سکتا، کسی کو نہ نفع پہنچا سکتا نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، تو پھر کس نے؟ آپ یقین تو کر لو نا کہ جو نفع پہنچانے والے ہیں، جو نقصان پہنچانے والے ہیں، یہ تو کچھ بھی، اس کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ اب بعد میں کہنے لگا کہ بھئی اس کے لیے کوئی انتظام کر لو، کیا آگ میں ڈال دو، منجانی کے ذریعے سے آگ میں پھینکو۔ جلانے کی کوشش کی لیکن جلے نہیں۔ اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ پھر یہ سارے مصیبتوں کی بات، بابل میں 7 سال تک قید، اس کی بات کہا کہ میں اللہ کے راستہ میں نکلتا ہوں، اللہ مجھے اچھے راہ دکھا دیں گے، راہ ہدایت دکھا دیں گے۔ وقال ربی انی ذاہب الی ربی سیہدین، اللہ میرے خود رہنمائی فرمائیں گے۔ پھر اللہ سے دعا، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک نیک اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے ایک پرتبار نیک اور صبر والی اولاد عطا فرمایا۔ بھائی جس کے گھر میں 20 سال، اب ہم انسان بھائی کمزور ہے کہ 20 سال میں ایک بندہ 20 سال پہلے شادی کیا، اس کی وہاں کوئی اولاد نہ ہو، کیسے لگے گا میرے دوستوں؟ اور اگر 20 سال بعد ایک اولاد اگر ہو جائے، کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو میرے دوستوں، اور بیٹا بھی اللہ نے دی ہے میرے دوستوں، تو پھر آپ کے بیٹے کو اگر کچھ ہو جائے یا کوئی بیمار ہو جائے تو میرے خیال میں آسمان و زمین اکٹھا کر لو گے بھائی کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، اللہ نے 20 سال میں مجھے اولاد دی، 80 سال عمر میں اللہ پاک پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا، وہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ میرے دوستو پھر اللہ کی حکم ہوتی ہے، پھر بیٹا کو ماں ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ چھوڑ دیں، سارے پہاڑی کی طرف، سارے چاروں طرف پہاڑی ہے، اور بیچ میں ایک بیابان جنگل کے اندر چھوڑ کر پھر اللہ کی حکم ہوتا ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ پھر وہاں سے نکل گئے، واپسی آنے کے بعد پھر حکم ہوتا ہے کہ بھائی فلما بلغ معه السعي قال انی ارى، فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، اس کی بارے میں کیا سوچ ہے تمہارے، کیا تمہارے فکر ہے، اس کی بارے میں ذرا سوچو سمجھو۔ بیٹا کیا کہا بھائی؟ حلیم، بردبار، جو نبی بننے والے تھے، اللہ رب العزت نے جنہیں نبوت عطا فرمائی، میرے دوستو جن کی نسل حضرت آخر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی نسل سے اللہ کے رسول کو اللہ نے پیدا کرنا تھا، میرے دوستو وہاں تک آ کر پہنچے۔ اعلیٰ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم آپ نے جو کچھ دیکھے اس کو کر ڈالو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ یقیناً مجھے عنقریب پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے، کہ میں تو صبر کرنا ہے لیکن میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ نے اگر چاہا۔ میرے دوستوں باپ بھی فلما اسلما وتلہ للجبین، میرے دوستوں باپ بھی بیٹے بھی دونوں اللہ کے لیے متی ہو گئی، اور اللہ کی طرف سے بڑی آزمائش اور بڑی امتحان شروع ہو گئے۔ میرے دوستوں گھر سے کپڑے پہنا کر لے کے جا رہا ہے کہیں دعوت میں، ماں نے پوچھے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ بولے دعوت میں لے کے جا رہا ہوں۔ پھر ابلیس آگے پہنچ گیا، ابلیس کو بھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا، ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، کبھی سچ بولتے نہیں، لیکن اس دن سچ بتا دی کہ تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ بولے اچھا ایسی بات ہے؟ بولا ہاں۔ تو بولے اگر میرے بیٹا کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں کیوں؟ بولے اللہ کی حکم ہے۔
کہ اگر اللہ کی حکم ہے میرے اسماعیل جیسے ہزاروں اسماعیل اللہ کی راہ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، بلکہ بات تو یہ ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مجھے بتا کر کیوں نہیں لے کے گئے؟ اگر مجھے بتا کر لے کے جاتے ابراہیم و خلیل اللہ تو میں اپنے بیٹے کا ہاتھ پاؤں پکڑ کے رکھتے تاکہ وہ جو ہے نا ہل نہ سکے کہ میں بھی اللہ کی رضا کے لیے میں بھی اپنے بیٹے کو قربان کر رہی۔ میرے دوستوں یہی تو قربانی ہے، اور باپ بیٹے دونوں اللہ کے لیے مطیع ہو جاتے ہیں، دونوں اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی، دونوں اللہ کی طرف راجع ہو گئے۔ میرے دوستو ایک قربانی یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی آزمائش تھی، اسی آزمائش کی بنیاد پر باپ بھی بیٹا بھی دونوں پھر باپ کو دکھا دیتے کہ تم اپنے بیٹے کو قربانی کرتے ہو، کہ باپ کو بھی اپنے بیٹے کو مارتے ہیں کہ تم اونٹ کا قربانی کر لو۔ پھر وہاں شیطان کو پتھریں مارے، پھر بیٹا کو آگے کہتے کہ تمہارے باپ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، تو بولے باپ اپنے بیٹے کو بھی قربانی، بولے اللہ کی حکم ہے میں جیسے ہزاروں اسماعیل اللہ کے راستے پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ میرے دوستوں یہی تو قربانی ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ پھر اللہ نے فرما دی ہے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے میری نماز، میرے قربانی، میری حیات اور میرے موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ پھر اللہ نے دوسری جگہ میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا، فصلی لربک وانحر، پھر آپ نماز پڑھیے میرے لیے اور قربانی کریے۔ میرے دوستوں اللہ کے رسول سے صحابۃ الاجمعین نے پوچھی یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ کہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہجرت کرنے کے بعد سے لے کر جب تک اللہ کے رسول اس دنیا کے اندر موجود تھے، میرے دوستوں اللہ کے رسول نے کسی سال کو قربانی نہیں چھوڑے، ہر سال اللہ کے رسول نے قربانی کرتے رہے۔ پھر فرما دی میرے دوستوں اللہ کے رسول نے یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ برے ہر بال میں ایک نیکی ہے۔ ایک جانور کو دیکھ لو میرے دوستوں کتنے بال آپ گن سکتے ہو؟ ایک دمبے کو دیکھ لو بال اس کی گن سکتے ہو؟ نہیں میرے دوستوں، کہ ہر بال کی بدلہ میں ایک نیکی ہے، ہر اون کے بدلہ میں ایک نیکی ہے۔ میرے دوستوں جو گن نہیں سکتے ہو بے شمار نیکیاں اللہ رب العالمین تمہارے اعمال نامہ میں لکھ دیں گے، پھر کل قیامت کو ہی تمہارے لیے سواری بن جائیں گے پل صراط کی پول کے لیے۔ تو کتنی بڑی چیز ہے میرے دوستوں، پھر بھی تم سستی کرتے ہو۔ تمہارے گھر کے اندر اتنی سارے مال متا ہونے کے باوجود بھی گاڑی بھی ہے بھائی، ایک ایک گھر میں 10 اسکوٹر ہے، 3 اسکوٹر ہے، 4 اسکوٹر ہے، بھائی آپ بھی چلا رہے ہو، دیکھ لو آپ ایک چلا رہے ہو، آپ کی بیٹے بھی ایک چلا رہا ہے، دوست بھی ایک چلا رہا ہے، ایک کھاڑے بھی ہے گاڑی، ایک تو خود چلا رہے ہو، ایک کرایہ کے لیے رکھے ہو۔ میرے دوستوں دیکھ لو اسی طریقے سے ایک مکان میں خود رہتے ہو، دوسرا مکان آپ نے خرید کے رکھے ہو، اگر دیکھو گے کوئی بھی بچ نہیں پاؤ گے۔ قربانی سب کے اوپر واجب ہے، بہت ہی کم ہے میرے دوستو جو کرایہ کے مکان میں رہ رہے، بہت ہی کم ہے۔ اس مسجد میں تو میرے خیال میں کوئی بھی باقی نہیں ہوں گے، ایک پلاٹ ہے، دوسری پلاٹ اس میں اپنے خرید کے رکھے ہوں گے۔ میرے دوستو آپ دیکھو، آپ اس پلاٹ کی قیمت لگا لو 52 تولہ چاندی سے اوپر اگر ہے میرے دوستو، یا 52 تولہ چاندی کی برابر ہے تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ خبردار ایک جانور پورا قربانی کرنے کی فکر میں آپ ایسے نہیں کہ قربانی کو چھوڑ دو، ایک حصہ آپ کر سکتے ہو تو حصہ لے لو، ایک حصہ 15,000 20,000 22,000 میں اس سال کو میرے دوستوں حصہ بڑے بڑے مدارس والے بیٹے وہاں جا کے حصہ ڈال دو، آپ واجب ترک سے بچ جاؤ گے، ورنہ اتنے ہی رقم آپ کو صدقہ کرنا آپ کے اوپر واجب ہوگا۔ میرے دوستوں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ قربانی صرف اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں، اللہ ہمارے نیتوں کو بھی درست فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔